الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. برادران اسلام، اللہ کے نزدیک ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل اور ممتاز جمعے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں میں افضل اور ممتاز ہے. اس دن میں 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اور دنوں میں نہیں. نمبر 1، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. نمبر 2، اسی دن میں وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے گئے. نمبر 3، اسی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی. نمبر 4، اسی دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو حلال اور طیب چیز چاہتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کی جاتی ہے. نمبر 5، اسی دن قیامت آئے گی. خدا کے مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوم جمعہ سے لرزتے اور ڈرتے نہ ہوں. قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، مومنوں جب جمعے کا دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز پڑھ کر چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جس کام کو فوقیت دی ہے وہ اقامت جمعہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو قبا کے مقام پر پہنچے تھے اور 4 دن بعد یوم جمعہ تھا. راستے میں سالم بن عوف کے مقام پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نماز جمعہ ادا فرمائی. ابن حشام کہتے ہیں کہ اسی دن کی یاد میں مدینہ میں ایک مسجد اسی جگہ آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے جہاں حجاج کرام زیارت کے لیے جاتے ہیں. دین اسلام میں جمعے کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اے سید الایام یعنی دنوں کا سردار، اور دوسرے مقام پر اسے تمام دنوں کی عید کہا گیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عام دنوں میں جو نماز ظہر ادا کی جاتی ہے اسے اس دن ثابت کر کے 2 رکعت نماز فرض جمعہ رکھی گئی ہے. ظاہر ہے کہ ایک فرض ثابت کر کے دوسرے کو رکھنا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ قبولیت کی دعا کا دن ہے. حدیث میں ہے کہ خطبہ اور نماز کے اختتام کے دوران اس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ملائکہ کے نزدیک یہ دن یوم مزید ہے جو تا قیامت اسی نام سے پکارتے رہیں گے. ماہ رمضان مبارک جس میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض کیے گئے، ان فرائض کی بجا آوری کے دوران ہی آخری اشرا آتا ہے جس میں اعتکاف کرنا مسنون ہے. جس کی تاک راتوں میں شب چل کی تلاش میں پوری دنیا کے لوگ سرگردہ نظر آتے ہیں. اس کی راتوں میں یا دن میں کوئی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفل بات کریں. اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کسی اور مہینے میں فرض نماز کا یا عبادت کا جس کا 70 گنا ہے، بلکہ بعض اعمال کا تو 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے. ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس دن میں ہم اس مبارک مہینے کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارا مہمان ہوتا ہے اشک بار آنکھوں سے الوداع کہتے ہیں. کون جانے یہ ساتھ ہماری زندگی میں پھر پلٹ کر آئے یہ بھی نہیں. حدیث میں ہے کہ یہ مبارک ساعتیں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے جو عید الفطر کی نماز تک رہتی ہے. رمضان مبارک کی ہر رات ہمیں اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. اس میں منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کرو آنکھیں کھول. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ اے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کی حاجت کو پوری کی جائے. جمعۃ الوداع کا یہ مبارک دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اب تک جو زندگی گناہ اور معصیت میں گزاری ہے اس کی تلافی کا وقت آ پہنچا. یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب سے رجوع کر لیں. یہ دن ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. اسی لیے یہ دن اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں آتا ہے تو دوزخ سے نجات کا ہمیں اپنے رب کے حضور بڑی عاجزی سے انتظاری سے دعا کرنی چاہیے. اے اللہ مجھے نار دوزخ سے بچا. یہ اس عشرے کی اور اس دن کی خاص دعا ہے. اب بھی وقت ہے، جلدی کریں اور ان مبارک سعادتوں کو
ضائع کیے بغیر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے صحیح میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صدق کے دل سے اپنے گناہوں کو اعتراف ناروں کی طرح کر لیں کہ اس دن عجب نہیں کہ اس کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ وہ بڑا بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنت آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔